فلائنگ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ کیبرڈینو بولکیریا شمالی کفکار کے علاقے میں رشیا کی ایک خوبصورت مسلمان ریاست ہے۔ کیبرڈینو بولکیریا کے جنوب میں جارجیا، جبکہ مشرق اور مغرب کی طرف شمالی کفکار اور کراچیوو چیرکاسا واقع ہیں۔ اس ریاست کی آمدنی کا زیادہ تر انحصار زراعت اور صنعتی مصنوعات پر ہے۔ یہاں کی اہم مصنوعات میں دھاتیں، کوئلہ، خام تیل اور کاریں شامل ہیں۔ زرعی مصنوعات میں گندم، مکئی اور باجرہ اہم فصلیں ہیں۔ یہاں پر کیبرڈینو اور بولکیریا نسل کے لوگ زیادہ آباد ہیں۔ کیبرڈینو نسل کے لوگ شمالی کفکار کی زبان اور بولکیریا لوگ ترک زبان بولتے ہیں، جبکہ دیگر نسلی گروہوں میں اوسیائی، ترک، یوکرائنی، آرمینیائی اور چیچن نسل کے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ یہاں کی آبادی کے 60% مسلمان، 20% عیسائی، جبکہ دیگر 20% لوگ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ کیبرڈینو کا کل رقبہ 12,500 مربع کلومیٹر اور آبادی 9 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس ریاست کی 54% آبادی شہری اور 46% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ کیبرڈینو کو 1921 میں خود مختاری دی گئی۔ ایک سال بعد بولکیریا ضلع کو اس کے ساتھ شامل کیا گیا۔ 1936 میں اس نے جمہوریہ کا درجہ حاصل کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جوزف اسٹالن نے نازی جرمنی کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے بولکیریا نسل کے لوگوں کو وسطی ایشیا سے جلا وطن کر دیا تھا اور بولکیریا کا نام جمہوریہ کے لقب سے خارج کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1957 تک انہیں واپس آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس خطے کو 1992 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد وفاقی جمہوریہ کا درجہ دیا گیا۔ سوویت یونین کے برخلاف کیبرڈینو اور بولکیریا نسل کے لوگوں نے الگ الگ جمہوریہ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جمہوریہ کی تشکیل کے لیے ایک ریفرنڈم کروانے کا وعدہ کیا گیا جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ 1994 میں کیبرڈینو بولکیریا نے روسی فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ کیبرڈینو بولکیریا کے قیام سے پہلے یہ ریاست بولیشیا اور ملایا 2 حصوں میں تقسیم تھی، جس میں پہاڑی اور میدانی علاقے دونوں شامل تھے۔ کیبرڈینو نسل کے لوگوں کا تاریخی طور پر تعلق کفکار کے خطے سے ہے۔ کیبرڈینو نسل کے لوگ سرکسین یا ابازا کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اب زیادہ تر ترکی اور مشرق وسطیٰ میں آباد ہیں۔ اس وقت دنیا میں 2.6 ملین افراد کیبرڈینو نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے 6 لاکھ رشیا، 1 ملین ترکی، 1 لاکھ اردن اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک سیریا، سعودی عرب میں آباد ہیں۔ بولکیریا نسل کے لوگ اگرچہ تعداد میں بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی انہیں باقاعدہ طور پر ریاست میں نمائندگی دی گئی ہے۔ بولکیریا نسل کے لوگوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی کم ہے۔ بولکیریائی نسل کے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہے اور یہ سنی مسلم عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر 19ویں صدی کے آخر میں مسلمان ہوئے۔ بولکیریا لوگوں کے بارے میں ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کا تعلق کس خطے سے تھا۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ لوگ فارس، موجودہ ایران یا ترکی سے تعلق رکھتے تھے، جو 13ویں صدی عیسوی میں منگولوں کے حملوں کے ڈر سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ بولکیریا لوگوں نے ایک لمبے عرصے تک 1944 سے 1957 تک جلا وطنی بھی برداشت کی۔ جلا وطنی کے دوران یہ لوگ قازقستان میں آباد رہے۔ یہ لوگ مویشی پالتے ہیں اور شکار کر کے اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ کیبرڈینو بولکیریا کا دارالحکومت نالچک ہے۔ نالچک شہر کی آبادی 2.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جبکہ یہ شہر سطح سمندر سے 1700 فٹ بلند ہے۔ کیبرڈینو بولکیریا میں اوسط انسانی عمر 76 سال ہے،
2013 में यहाँ पर इंसानी उम्र की औसत शरह 73 साल थी और ये हर साल बढ़ती जा रही है। यहाँ पर शादी की उम्र 17 साल है। तकरीबन 36% औरतों की शादी 17 से 30 साल के दरमियान कर दी जाती है। इस रियासत के झंडे पर 2 सिरे वाला पहाड़ दिखाया गया है। ये चोटी माउंट एलेब्रस है। माउंट एलेब्रस शुमाली कफ्कार के इलाके में सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई 17,000 फुट से ज़ायद है। शुमाल से जनूब की तरफ कैबरडीनो बोल्किरिया की लंबाई 167 किलोमीटर और मशरिक से मगरब की तरफ 123 किलोमीटर है। इस खित्ते का 10% इलाका जंगलात पर मुश्तमिल है। यहाँ पर रशिया ने एक अच्छा रेलवे सिस्टम और रोड नेटवर्क बिछा रखा है। यहाँ के रोड ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों से गुजरने की वजह से नहायत ख़तरनाक हैं। कैबरडीनो बोल्किरिया सियाहत को पैमाई और स्केटिंग के लिहाज से एक अहम खित्ता है। सियाहती इंडस्ट्री यहाँ की आमदनी में एक अहम किरदार अदा कर रही है। ख़ास तौर पर माउंट एलेब्रस के आसपास का इलाका खूबसूरत पहाड़ी मनाजर की वजह से पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। दुनिया भर के कोह पैमा इस इलाके का सफ़र करते हैं। कफ्कार में 5000 मीटर से बुलंद 7 चोटियाँ मौजूद हैं, जिनमें से 6 कैबरडीनो बोल्किरिया के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर सोना, क्रोमियम और निकल के ज़खायर भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर धातें दरियाए मालका के गिर्द इलाकों में पाई जाती हैं। दारुल हुकूमत नालचिक के करीबी इलाकों में खाम तेल भी निकाला जा रहा है। यहाँ का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन सुलाक रिवर पर 1970 में तामीर किया गया। ये हाइड्रो स्टेशन कफ्कार के इलाके का सबसे बड़ा स्टेशन भी है। कैबरडीनो बोल्किरिया का शुमार रशिया की गरीब तरीन रियासतों में भी होता है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो कैबरडीनो बोल्किरिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया। अगर आप अपनी पसंद की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। हम इंशाल्लाह आपकी पसंद की वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। शुक्रिया।